بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے ساتھ ایک میرے بہت خاص اور گہرے دوست اور ایک سچے عاشق رسول مخدوم ثانی سعید موجود ہے گا. الحمدللہ رب العالمین. یہ وہ شخصیت ہے کہ جو اب تک 3.5 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ چکے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ اتنا زیادہ درود پاک کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ انہوں نے اتنی زیادہ تعداد میں درود پاک کیسے پڑھ لیا؟ تو ان سے ٹپس لیں گے کہ کیا ایسا کرتے ہیں کہ درود شریف کی کثرت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکات سے نوازے. شاہ صاحب 3.5 کروڑ مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھا، کون سا درود پاک آپ پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اس درود شریف کو میں پڑھتا ہوں. یہ ہمارے سلسلہ چشتیہ میں اس کو بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے. تو میرے شیخ کی طرف سے مجھے اس درود شریف کا حکم ہوا. باقی تو جتنے درود شریف پڑھے جائیں سب کی ہی فضیلتیں ہیں. تو اس میں درود شریف لوگ اکثر اس وجہ سے بھی نہیں پڑھتے کہ ان کے ذہن میں وہ خیال آتا ہے کہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ اس کی لینتھ زیادہ ہو جاتی ہے، لمبائی زیادہ ہو جاتی ہے. درود ابراہیمی جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے، جس وجہ سے لوگ تھوڑے سے اس میں نہیں اس کی طرف مائل ہوتے. تو اگر درود شریف پڑھا جائے یہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ درود شریف دونوں درود شریفوں کا مجموعہ ہے. الحمدللہ. یہ بتائیں دن بھر میں کتنا پڑھا جاتا ہے؟ یہ انسان پر اپنے اوپر ہے. اگر اس کو صرف اسی کو ہی مقصد بنا کر پڑھے تو ایک دن میں کچھ لوگ میرے ساتھ ایسے اٹیچ ہیں کہ جو ایک دن میں 60,000 تک پڑھا ہے انہوں نے. سبحان اللہ. 60,000. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کچھ لوگ اس طرح بھی ہیں جنہوں نے 80,000 تک پڑھا ہے. سبحان اللہ. کچھ ایسے ہیں جو 30,000 تک پڑھتے ہیں. اس طرح الحمدللہ رب العالمین. تو شاہ صاحب آپ نے جو اتنا پڑھا ہے، اتنا درود پاک پڑھ لیا، تو اس کا کوئی راز بھی ہوگا، کوئی آپ کو بینیفٹس بھی بہت ملے ہوں گے. 3.5 کروڑ کی آپ بات بے شک بے شک. تو کوئی بہاریں سنائیں آپ ایسی کہ سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو، ہماری آڈینس کا ایمان تازہ ہو. انشاءاللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان مبارک ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے میں اس پر 10 نعمتیں اللہ تعالیٰ اس پر عطا کرتا ہے. 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. تو مجھے یہ شوق ہوا تھا آج سے کئی سال پہلے. تو یہ میرا جو درود شریف ہے یہ 1 سال کا نہیں، 2 سال کا نہیں، کئی سالوں کا ہے. اچھا. شروع میں جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ میں اس کو 20,000 22,000 25,000 30,000 تک میں پڑھتا تھا روزانہ. سوری، یہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پڑھتے ہوئے؟ 3.5 کروڑ کتنے عرصے میں پڑھا؟ یہ تھوڑا سا بتا دیں کیونکہ تقریباً مجھے 12-14 سال لگے. جی. برکات کیا سب اس کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اس سے تنگ دستی ختم ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو آج کل جو ماحول ہے، جتنے بھی ہمارے پاس مالی حالات بہتر ہوں تو ہمارے چہرے پر خوشی نہیں ہوتی، ہم پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں. تو میں نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے مالی تنگ دستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. واہ جی واہ. مالی تنگ دستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اس نے سوچا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ دے. یہ میرا ایمان، میرا عقیدہ ہے کہ میں نے آج تک جب سے میں نے درود شریف شروع کیا ہے میرا نہیں خیال کہ میں نے جو کچھ سوچا ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ نہ ہوا. سبحان اللہ. درود ابراہیم. یہ خوشبو آپ کی شخصیت کو معزز اور باوقار بناتی ہے اور جہاں بھی آپ لگا کر جائیں آپ کو سب سے نمایاں اور خاص بنا دیتی. یہ خوشبو ویسے تو ہر کوئی لگا سکتا ہے، لیکن بالخصوص درود پاک کی کثرت کرنے والے، بلکہ درود پاک سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ تو خاص تحفہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مالی فائدہ کیا ہوا ہے. تو مالی فائدہ جو مجھے ہوا ہے تو میں اس کو بتاؤں تو لوگ یقین نہیں کریں گے. میری 1 گاڑی تھی، اب میرے پاس 5 گاڑیاں. سبحان اللہ. میرا 1 پلاٹ نہیں تھا، میرے 5 مرلے کے پلاٹ کے لیے میرے ذہن میں تھا کہ کہیں سے مل جائے، قسطوں پر مل جائے. تو پھر ایک وقت آیا کہ میرے 28 کنال کا پلاٹ ایک ہو گیا. سبحان اللہ. یہ بتائیں کہ درود شریف سے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت بھی ممکن ہے؟ اس سے آسان وظیفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کو اور کوئی نہیں. سبحان اللہ. واہ جی واہ. واہ جی. اور شاہ صاحب آپ کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں گے کہ اگر کوئی درود پاک کی کثرت میں خوب اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ایسا کرے کہ درود شریف کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے؟ جی. اس کا یہ ہے کہ یہ پہلے تو اپنے ذہن میں یہ ایک مقصد بنا لے
کہ کوئی بھی ایک تعداد مقرر کر لے، ڈیلی کی نہیں، اپنی لائف کی ایک تعداد مقرر لازمی کرے. سبحان اللہ. جیسے اس نے اپنے ایک ایمبیشن بنایا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی لائف میں اتنے پلاٹ لینے ہیں، اتنے پلازے بنانے ہیں، اللہ اکبر. اتنے میں نے وہ گاڑیاں لینی ہیں. ہاں جی. تو اس طرح کا جو معاملہ ہے اس کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ میرا درود شریف کا اتنا ٹارگٹ میں نے اچیو کرنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جب تک ٹارگٹ نہیں بنائے گا تب تک اس کی باقاعدگی نہیں آئے گی. اب اس کے اندر یہ پھر اس کی اپنی مصروفیات پر ہے، اس کے اپنی مصروفیات پر ہے کہ آیا کہ وہ اس میں روز کتنا پڑھ سکتا ہے. اپنی مصروفیات کے مطابق اس کی تعداد کو خود مقرر کرے، اور اگر اس میں تعداد میں اگر وہ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی پریشان ہونے کی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ چاہے تھوڑا پڑھے لیکن مستقل پڑھے. مستقل پڑھنے کے لیے، روزانہ پڑھنے کے لیے جو آپ کا کوشچن تھا وہ یہ ہے کہ تسبیح اس کے پاس ہر حال میں اس کے ہاتھ میں رہنی چاہیے. کیونکہ یہ ریمائنڈر کا کام دیتے ہیں نا. دیکھیں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ درود شریف کی کثرت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں نا، آپ سے درود پاک نہیں پڑھا جا رہا، آپ صرف کاؤنٹر تسبیح کو اپنی فنگر پر سجا لیں. بس جیسے شاہ صاحب نے سجائی ہوئی ہے نا، اسے فنگر میں رکھنے کا معمول بنا لیں. یقین مانیں یہ آپ کی فنگر میں رہے گی نا، آپ کی زبان خود بخود حرکت کرنا شروع کر دے گی. اور جب آپ نے ایک تعداد فکس کی ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ خود ریمائنڈ کرے گی، یہ بتائے گی کہ بھئی آپ نے نیت کی تھی کہ بھئی میں نے آج اتنا درود پاک پڑھنا ہے، تو آپ خود بخود درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے.